السلام علیکم پیارے دوستوں، 10 اپریل 2019 کا دن سائنسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا، کیونکہ ماہرین فلکیات طویل عرصے سے سحر زدہ کیے رکھنے والے بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تصویر ناسا کے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اور ناسا کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ اب تک دریافت کیے جانے والے بلیک ہولز میں یہ سب سے زیادہ بڑے حجم کا ہے اور ہم سے تقریباً 5,50,00,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھانا ہو اور کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں تو ہمیں اس بلیک ہول تک پہنچنے میں 5,50,00,000 سال لگ جائیں گے۔ پیارے دوستو، گزشتہ برس میں اس صدی کے مشہور سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ کی وفات ہوئی۔ ان کی بلیک ہول پر ریسرچ کو خوب سراہا گیا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہول دراصل کیا ہے؟ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا۔ کیا بلیک ہول واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیچھے بھی رازوں کی ایک دنیا آباد ہے؟ پیارے دوستو، ہماری آج کی ایپیسوڈ کا موضوع صرف اور صرف بلیک ہول ہی نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر تشریف لے جانے کا ذکر کس طرح آیا ہے۔ وہ سورہ نجم کی آیات میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے، اور کیسے وہ کائنات سے جنت المأویٰ کی طرف جانے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے معراج شریف تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن غیر مسلم سائنٹسٹ بھی یہ مانتے ہیں کہ بلیک ہول سے سفر کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے دوسری کائنات میں نکل جائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سپر پاورز ہوں تو آپ کی واپسی اس کائنات میں بھی ممکن ہے۔ تمام ڈیٹیل ریسرچ آپ تک پہنچائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر پہنچ سکے۔ جی تو پیارے دوستوں، ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس صدی کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کی جب وفات ہوئی تو دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اسے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلیک ہولز میں اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ حقیقت کے قریب ترین ہے۔ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بلیک ہول کے اندر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چونکہ یہ شدید کش شکل رکھتا ہے، ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں کی اکثریت اسے موت کے گڑھے سے تشبیہ دیتی ہے۔ لیکن اسٹیفن ہاکنگ کا خیال یہ ہے کہ جب ہم بلیک ہول کے اندر جھانک ہی نہیں سکتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول دراصل موت کے گڑھے ہیں؟ بلکہ ہم یہ بھی تو تصور رکھ سکتے ہیں کہ بلیک ہول دراصل دوسری کائنات میں داخلے کے راستے ہیں۔ اسی اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں، آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹائم آپ کے لیے یہ ناممکن ہوگا، آپ واپس اس کائنات میں آ جائیں۔ کیونکہ بلیک ہول میں کش شکل اتنی زیادہ ہے، اس میں کھینچنے کی اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے ستارے نگل جاتا ہے۔ ہاں، سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ بلیک ہول سے واپس اس کائنات میں آنے کے لیے آپ کو بے پناہ قوت درکار ہوگی جو اس کی کش شکل کو ڈیفائی کر سکے۔ اب ان سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق سورہ نجم کی آیت کو سامنے رکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے حوالے سے جس جگہ کا ذکر کیا ہے اس کی نشانیوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ بلیک ہول کی تمام تعریفوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج تمام تر حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کا جائزہ لینا ہوگا۔ سورہ نجم کی ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، نہ وہ اپنے خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے، جو بڑے طاقتوروں نے اسے سکھایا ہے، جو بڑا زوراور ہے۔ پس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور بھی قریب ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اللہ کے بندے میں جو القا کیا، اور جو کچھ القا کیا دل نے جھوٹ نہیں کہا تھا، جو دیکھا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے، جبکہ اس سدرہ پر نور ہی نور چھا رہا تھا، نہ تو اس کی نظر بہکی نہ اپنی حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔
اب دوستو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ نجم میں بلیک ہولز کا ذکر کس طرح آیا ہے اور معراج شریف کا بلیک ہول سے کیا تعلق ہے۔ پہلی آیات پر غور کیجئے کہ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگتا ہے، یعنی جب وہ ڈوب کر تاریک ہونے لگتا ہے، بجھنے لگتا ہے، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اور سائنس بلیک ہولز کی یہی تعریف کرتی ہے کہ یہ وہ ڈیڈ سٹارز ہوتے ہیں جو بالکل تاریک ہو چکے ہوتے ہیں۔ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے، یعنی ڈوبنے والا ہوتا ہے، غروب ہونے والا ہوتا ہے، بجھنے والا ہوتا ہے، تو یا وہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے۔ بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مواد کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ روشنی جو اب تک کی تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، وہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے اندر ہی گم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی تصویر تب دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، مناظر ہمیں تبھی نظر آتے ہیں کہ جب اس سے روشنی پلٹ کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ بلیک ہولز کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور سورہ نجم کے مفسرین اور جدید آسٹرو فزکس کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے حوالے سے جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ بالکل درست ہیں، اور قرآن 1400 سال قبل آج کی سائنس سے بہت آگے تھا، اور اس نے جدید خلائی تحقیق کے دروازے 1400 سال قبل ہی کھول ڈالے تھے۔ سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلا میں موجود بلیک ہول دراصل دوسری کائنات کے دروازے ہیں، اور قرآن پاک نے اس جانب 1400 سال قبل ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ یہ بالکل ایک بیری کے درخت کے مشابہ خلا میں قائم ہے، جس کا ابتدائی حصہ انتہائی باریک یعنی درخت کے تنے کے مشابہ ہوتا ہے، اور درخت کے سر کی طرح اس کا سر بنا ہوتا ہے۔ یہ خلا کا سب سے تاریک حصہ ہوتا ہے، اور قرآن نے اس سے متعلق بھی اشارہ دیا تھا کہ اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس مقصد کے لیے آپ سورہ نجم کی آیات نمبر 16 کی طرف رجوع کیجئے۔ سائنسدان اس بات کو تحقیق کے بعد تسلیم کرتے ہیں کہ بلیک ہول روشنی کے لیے ایک کاسمک میگنیفائنگ گلاس کی طرح ہوتے ہیں، جو روشنی کو اوپر یا اپنے نیچے کی جانب گزرنے پر مجبور کرتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے سائنسدان ان بلیک ہول کے عقب میں موجود کہکشاؤں کا نظارہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور اسی کو گریویٹیشنل لینس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس دلچسپ معاملے سے متعلق ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کراتا ہے۔ سورہ نجم کی آیات 17 اور 18 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھ نہ کسی طرف دلی نہ اپنی حد سے بڑی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سائنسدان ان آیات سے متعلق اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل بلیک ہول ہی میں سفر کیا اور اسی کو براہ راست دیکھا، کیونکہ قرآن کریم بلیک ہول کی ساخت سے متعلق بھی بیان فرماتا ہے کہ اس کا اینٹی پوائنٹ ایک کیوب کی مانند اور سر پھیلا ہوا۔ سورہ نجم کی آیات 12 سے 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے مناظر پر جھگڑتے ہو؟ انہوں نے وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے، جب سدرہ میں نور پر نور چھا رہا تھا۔ دوستو، اگر بلیک ہول کی ساخت پر نگاہ دوڑائی جائے تو یہ بالکل بیری کے درخت کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ابتدائی سرا باریک جبکہ اس کا اوپر بھی سرا چوڑا، یعنی جس طرح درخت کا سر ہوتا ہے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ بلیک ہول سے کوئی بھی چیز واپس نہیں آ سکتی، کوئی بھی انرجی بلیک ہول سے نہیں آ سکتی۔ بلیک ہول مکمل طور پر محدود ہے، یعنی ان سے واپسی ممکن ہی نہیں۔ ان تحقیق دانوں کی تحقیق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بھی تصور کی جا سکتی ہے یہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ برٹش سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے تحقیق دان جارڈ پلیئر، روڈز گیمینی اور گیٹ آف کے اس دعوے کو سپورٹ کیا ہے، اور بعض ازاں اس حوالے سے اپنی تھیوری بھی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہو۔ ان کا مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ ممکنہ طور پر دوسری کائنات میں پہنچنے کا راستہ موجود ہے، مگر آپ شاید ہماری کائنات میں پھر واپس نہیں آ سکتے۔
حتیٰ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پاور موجود ہوں جو بلیک ہول کی گریوٹی کو ڈیفائی کر سکے۔ تو پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑی قوت اور طاقت اور سپر پاور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بلیک ہولز کے راستے سفر کرواتے ہوئے لے کر جا سکتا ہے تو واپس اسی کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی راستے سے لائے۔ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج پر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں قرآن کریم ستاروں کے ٹوٹنے کی قسم کھاتا نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس سے متعلق قرآن کریم میں رب تعالیٰ اسے اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ ایک ایسا اخلا کا حصہ جو خلاق کے دیگر حصے کی نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرا اس بلیک ہول جو کہ بیری کے درخت کی مانند ہے کو اپنے نیچے جو پائے ہوئے ہے اور کوئی بھی اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی اس کی حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے گزر سکتا ہے۔ اس ساری بحث کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حصہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا راستہ ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماہرین فلکیات اور قرآن کریم اس نقطے پر متفق ہیں۔ قرآن خلا کے جس پرسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ قرآن ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ زور دیتا نظر آتا ہے کہ یہ دراصل جنت تک کا راستہ ہے جس سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ تک پہنچے، اور سائنس چونکہ اس حد تک آگے نہیں بڑھ پائی اس لیے اس کو فی الوقت ثابت کرنا ذرا مشکل ہے۔ لیکن اگر گزشتہ واقعات اور حالات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ سائنس پہلے ہی قرآن میں دیے گئے معجزات کی سائنسی تحقیق کے بعد ان کی تصدیق کر چکی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کل کلاں کو سائنس قرآن کی اسی بات پر ہی آنا پڑے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو یہ انفارم کیا کہ سائنسدانوں نے بلیک ہول کی جو تصاویر جاری کی ہے، قرآن کریم میں 1400 سال برس قبل کیا آگاہی آئی تھی۔ قرآن مجید میں بیری کے جس درخت کا ذکر ہے وہ بلیک ہول کس طرح ہو سکتے ہیں، اور سائنس کس طرح مانتی ہے کہ بلیک ہول ہی دوسری کائنات کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور یہ پوری تھیوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کو کس طرح ثابت کرتی ہے۔ جی تو پیارے دوستوں، مجھے پوری امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔